ایک گھنے اور سرسبز جنگل میں مختلف جانور ہنسی خوشی رہتے تھے۔ یہاں پرندے، ہرن، بندر، ہاتھی، چیتے اور نہ جانے کون کون سے جانور آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرتے تھے۔ ان سب میں ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جس کا نام چکوری تھا۔ چکوری نہایت ہوشیار، نڈر اور خوش گفتار پرندہ تھی۔ اس کی باتوں میں مٹھاس اور دانائی ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی جانور الجھن میں پڑتا یا کسی مسئلے کا شکار ہوتا تو چکوری ہی اسے اپنے الفاظ سے تسلی دیتی، راہ دکھاتی اور ہمت بندھاتی۔ مگر جنگل میں سب کچھ اتنا اچھا بھی نہ تھا جتنا دکھائی دیتا تھا۔ دراصل جنگل کا بادشاہ شیر بہادر ایک سخت مزاج، خود پسند اور جابر حکمران تھا۔ شیر بہادر کو تنقید سننا پسند نہ تھا اور وہ اپنے خلاف کچھ بھی سننا جرم سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں ایک قانون نافذ کر رکھا تھا کہ کوئی بھی جنگل کا باشندہ بادشاہ اس کی پالیسیوں اور اس کے خاص مشیروں پر تنقید نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ چکوری چونکہ نڈر تھی، وہ کبھی کبھی ایسے سوال پوچھ لیتی جو درباریوں کو ناگوار گزرتے۔ وہ جنگل میں ہونے والی ناانصافیوں پر آواز اٹھاتی اور کمزور جانوروں کے حق میں بات کرتی۔ وہ اکثر کہا کرتی کہ اگر ہم سچ نہ بولیں گے تو جنگل کبھی بہتر نہ ہوگا۔ ایک دن کی بات ہے جب شیر بہادر نے ایک نیا قانون نافذ کیا کہ چھوٹے جانور بڑے جانوروں کے آگے کبھی بات نہیں کریں گے۔ اس قانون کے تحت خرگوش، چڑیاں، گلہریاں اور دوسرے چھوٹے جانور اپنی بات کہنے کے حق سے محروم ہو گئے۔ چکوری نے یہ قانون سنا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ قانون چھوٹوں کی آواز دبانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ چکوری نے اپنے پرانے دوست الو حکیم، بندر چاچا اور مینا توتی سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ سب مل کر بادشاہ کے خلاف امن سے احتجاج کریں گے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ہر جنگلی باشندے کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ شیر بہادر کو جب احتجاج کی خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو بھیجا اور حکم دیا کہ چکوری کو گرفتار کرو۔ چکوری کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی تھی۔ سپاہیوں نے اس کے پر باندھ دیے اور اسے دربار میں پیش کیا۔ دربار میں بادشاہ کے سامنے چکوری بالکل نڈر کھڑی تھی۔ بادشاہ نے دھاڑ کر کہا، تاؤ نے میرے قانون کے خلاف آواز اٹھائی۔ تاؤ کون ہوتی ہے مجھ سے سوال کرنے والی؟ چکوری نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں صرف ایک چڑیا ہوں، مگر میرے اندر بھی دل ہے، میری بھی ایک سوچ ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا صرف طاقتوروں کو بولنے کا حق ہے؟ کیا کمزور جانور صرف سننے کے لیے ہیں؟ یہ بات سن کر درباری سہم گئے۔ بادشاہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، اس کی زبان کاٹ دی جائے تاکہ آئندہ کوئی چڑیا بولنے کی جرت نہ کرے۔ درج بالا حکم کے بعد درباری سپاہیوں نے چکوری کی زبان کاٹ دی۔ وہ چیخی، تڑپی، مگر کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ پورے جنگل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سب چپ ہو گئے، پرندے بھی بولنا بھول گئے۔ جنگل میں ایک خاموشی چھا گئی، جیسے سچائی کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا ہو۔ لیکن چکوری نے ہار نہ مانی۔ وہ خاموش تو ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی سوال تھے۔ وہ اپنے پر استعمال کر کے درختوں پر پیغامات لکھنے لگی۔ وہ اپنی چونچ سے پتے چھیلتی اور ان پر چھوٹے چھوٹے پیغام لکھتی، آزادی سب کا حق ہے، خاموشی بھی احتجاج ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہی بہادری ہے۔ جنگل کے جانور خاموشی سے ان پیغامات کو پڑھنے لگے۔ چکوری کی بے زبانی اب علامت بن گئی۔ زبان کٹی چڑیا اب بولنے سے قاصر تھی، مگر اس کی خاموشی گونج بن چکی تھی۔ بچے اس کی کہانیاں سننے لگے، بڑے اس سے سبق لینے لگے، اور جنگل کے باشندے آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان طوطا، جس نے چکوری سے علم حاصل کیا تھا، دربار میں جا کر بولا، بادشاہ سلامت، ہم سب بولیں گے کیونکہ ہم سب زندہ ہیں۔ اگر سچ بولنے پر زبان کاٹ دی جائے تو ہم سب زبان کٹی چڑیاں بننے کو تیار ہیں۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شیر بہادر نے پہلی بار سوچا کہ شاید اس کی بادشاہی کا مطلب خوف پیدا کرنا نہیں
بلکہ انصاف کرنا ہے۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، شاید میں غلط تھا۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ سب کو بولنے دیا جائے۔ یوں جنگل میں ایک نیا قانون نافذ ہوا۔ ہر جانور کو آزادی اظہار رائے کا حق ملا۔ چکوری کی قربانی رائے گاہ نہ گئی۔ اس کی خاموشی